میں کو میرے سرور سے حاصل سرور تھا، میں تھا نشے میں چور، نشہ مجھ میں چور تھا۔ ناظرین، اس سال جو ہے سال نو کی شروعات جس طرح سے کراچی پولیس نے دبا دب شراب اپنے اندر اونڈیلنے سے جو کی ہے، اس سے آپ لوگ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سال کراچی پولیس کے لیے کیسے ثابت ہوگا۔ صرف دو ہی افسوسناک واقعات رپورٹ ہو سکے ہیں، اس کے علاوہ نہ جانے اور کتنے واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے ہوں گے جس میں خود پولیس والے نشے میں دھت ہوں گے، اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی ہی پولیس کا، اپنے ہی قانون کا کس طرح سے مذاق اڑایا ہوگا، اس کے بارے میں تو لوگ جانتے ہوں گے، مجھ تک یا ہمارے نمائندوں تک ایسی کوئی رپورٹ نہیں پہنچ سکی۔ لیکن جو دو واقعات رپورٹ ہوئے ہیں وہ بھی کوئی معمولی نوعیت کے واقعات نہیں ہیں، جس میں ایک تو خود کراچی کے ایک بہت ہی نامی گرامی ڈی آئی جی کا صاحبزادہ جو ہے وہ ہر 2 مہینے بعد کوئی نہ کوئی انوکھی قسم کی واردات کر کے خود پولیس کے محکمے کو بالخصوص اور اپنے والد محترم کو بالعموم جو ہے وہ تماشا بناتا چلا آ رہا ہے، ان کی جگہ سائی کا، ان کی بدنامی کا، ان کی رسوائی کا باعث ہی بنتا چلا آ رہا ہے۔ سال نو والے روز جو ہے وہ نشے میں دھت تھے اپنے گارڈز کے ہمراہ، اور سرکاری گاڑی سے جو ہے انہوں نے ایک خاتون کو جو ہے وہ کچل دیا، زخمی کر دیا۔ گارڈن کے علاقے میں پکڑے گئے، پولیس والے انہیں تھانے لے کر آئے، ویڈیو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ پولیس کے اندر بھی جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ہمت جرت نہ ہو سکی، اور بعد میں کہتے ہیں کہ ان کے والد محترم بوردی درست وہاں پر پہنچتے ہیں اور اپنے بیٹے کو وہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں۔ شیر کے حلق میں سے نوالا، اگر کوئی عام نوجوان ہوتا تو یہ پولیس والے ان کی کھال اڑ دیتے ہیں اور ان کو تو نہ جانے کتنے مقدمات میں اندر دھکیل دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ڈی آئی جی کا سپوت تھا، ڈی آئی جی کا بیٹا تھا، لہذا ان کے خلاف کارروائی نہ ہو سکی۔ یہ تو ایک واقعہ ہوا۔ اب اس سے ایک بہت بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ مومن آباد کے علاقے میں رونما ہوا، جہاں کے ایک سیکشن افسر ہے مومن آباد ٹریفک پولیس کے، انہوں نے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ انتہا سے زیادہ گری ہوئی حرکت انہوں نے کی۔ یہ ہیں کوئی شاہد عزیز ہنگورو، یہ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی سی تو پیلی ہے، کہتے کیا میں نے غلطی کی، یعنی کہ انہوں نے تو ایک گھر کا چراغ انہوں نے گل کر دیا، ایک شخص کو انہوں نے کچل دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خون میں لت پت ان کی لاش پڑی ہوئی ہے، یہ اس کے ذمہ وار ہیں۔ آج جو ہے وہ ان کے ایس ایس پی نور الحق نے جو ہے وہ انہیں کلوز کر دیا، سسپینڈ کر دیا۔ میرا خیال ہے انہیں تو گرفتار کرنا چاہیے، ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے۔ یہ ہیں قانون کے رکھوالے جو جرم بھی کرتے ہیں اور جرم کرنے کے بعد جو ہے وہ اسے تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیلی تو کون سا میں نے گناہ کر لیا۔ ہمارے افسران بھی پیتے ہیں، سب کے سب پیتے ہیں، اور سال نو تھا، اگر سال نو پر بھی اگر ہم نہ پئیں تو پھر ہمارے پینے کا کیا فائدہ۔ اس قسم کے دلیل، اس قسم کے دلائل وہ دیتے رہے لوگوں کو، جب لوگوں نے انہیں گھیرے میں لے کے پکڑا، ورنہ ہو تو بھاگنے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وردی پہنے ہوئے جو ہے وہ شراب پی رہے ہیں، یعنی یہ حال ہے اس وقت کراچی پولیس کی بے لگامی کا۔ یعنی کہ پولیس والے اگر اس طریقے سے شراب پیتے رہیں گے وردی میں، اس طریقے سے گاڑیاں جو ہے لوگوں پر چڑھاتے رہیں گے، لوگوں کی زندگیوں کا خاتمہ کرتے رہیں گے، تو پھر قانون کہاں قائم و دائم، اور لوگوں کا قانون پر پھر کیسا اعتبار رہے گا؟ لوگ پھر قانون سے کیوں خوفزدہ رہیں گے؟ لوگ پھر قانون کا احترام کیوں کریں گے؟ یہ وہ سوچنے والی باتیں ہیں جس پر جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو اور خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو جو ہے وہ اس پر حرکت کرنا چاہیے۔ ایسے بے لگاموں کو جو ہے ان کے خلاف ڈنڈا اٹھانا چاہیے، ایکشن لینا چاہیے، وہ چاہے رینکر ہو یا پی ایس ٹی افسر ہو، کم از کم کسی کو بھی آپ شراب پیئیں ڈیوٹی کے بعد، آپ جو بھی غلط کام ہو تو نہ کریں۔ اگر آپ کی یہ لت پڑ چکی ہے، آپ کو یہ لعنت سے آپ کا چھٹکارا ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ گھر میں جا کر پیئیں، کمرہ بند کر کے پیئیں، پبلک پلیس پر نہ پیئیں، اور نہ ہی جو ہے سرکاری گاڑی کا استعمال کریں۔ یہ دو بہت ہی افسوسناک واقعات ہوئے ہیں کراچی میں، یعنی کہ وہ بھی
سال نو کے موقع پر آپ تو دنیا والوں کو پیغام دیتے ہو، ویڈیو میسیجز جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پر جاری کرتے ہو، کوئی ہوائی فائرنگ نہ کرے، ہوائی فائرنگ نہ کرے۔ یہ تو ہوائی فائرنگ نہیں، یہ تو بموں کے دھماکے ہو چکے ہیں کہ آپ کے اپنے افسران جو ہے وہ نشے میں دھت پائے گئے، تو آپ دوسروں کو کیا روکو گے؟ آپ اپنے افسروں کے خلاف تو کارروائی کر نہیں سکتے، دوسروں کے خلاف آپ کیا کارروائی کرو گے؟ تو یہ بہت ہی شرم کا مقام ہے، بہت ہی دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ پولیس والے جو ہے وہ اتنی زیادہ گری ہوئی حرکتوں پر اس وقت اتر آئے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے، ایک طریقے سے نوشتہ دیوار ہے۔ اس پہ تو خود آئی جی سندھ کو جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے، بلکہ پولیس والوں کے بلڈ ٹیسٹ لینے چاہیے، چاہے وہ پولیس کے رینکر ہو یا کہ ایس ایس پی ہو، سب کے خلاف ہونا چاہیے۔ آپ نے پہلے تو کچھ افسروں کے آپ نے میڈیکل کروائے تھے جن کے بارے میں آپ کو یہ شکایت ملی کہ یہ جو ہے وہ ڈرگ لے رہے ہیں، کچھ ایس ایس پیز کے بارے میں مجھے معلوم ہے، کچھ ایسی خاتون افسران بھی ہیں جو کہ باقاعدہ جو ہے وہ ڈرگ آئس کا استعمال کر رہی ہیں، اور شراب تو پانی کی طرح جو ہے وہ پی ایس پی تو بہت زیادہ ہی پی رہے ہیں، رینکر بھی ماشاءاللہ ان سے کوئی کم نہیں ہے، وہ بھی بہت زیادہ پی رہے ہیں، بہت سارے ایس ایچ او پی رہے ہیں، بہت سارے ہیڈ کانسٹیبل پی رہے ہیں، بہت سارے سپاہی پی رہے ہیں، جو ظاہر حرام جو کھاتے ہیں پھر وہ حرام تو مختلف شکلوں میں جو ہے وہ جلوہ افروز ہوتے رہتے ہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی شکل میں، کیونکہ حرام جب کھاؤ گے تو پھر حرام والی حرکتیں یہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا ان کو پھر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حرام جو ہے وہ اپنی نمائش چاہتا ہے جو حرام کھاتا ہے۔ تو یہ دو واقعات تھے ناظرین جو کہ سال نو کے موقع پر پیش آئے تھے، جس سے میں نے آج اپنے پروگرام میں رپورٹ کیا۔ اسی کے ساتھ رہ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔